کے بعد واجب الاحترام سامعین ذی شان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال کی عمر مبارک تک کے جو سیرت کے واقعات ہیں وہ تقریباً پچھلے 3 سے 4 ماہ کے دوران آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک گزشتہ محفل پاک میں جو آپ کے گوش گزار کی گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب نے بارش مانگی تھی اور اللہ نے بارش عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بھی بیان کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سے 20 سال کے درمیان ہے تو وہاں ایک جنگ ہوئی جسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ حرب فجار، حرب جنگ کو کہتے ہیں، فجار کا معنی ہے نافرمانی کی جنگ۔ اسے حرب فجار، ویسے کئی جنگیں ہوئی ہیں جاہلیت کے دور میں، لیکن جس حرب فجار کا تذکرہ ہو رہا ہے اسے حرب فجار بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ احترام والے، حرمت والے مہینوں میں ہوئی تھی۔ اسلامی مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے، پہلا ذی قعد، دوسرا ذی الحج اور تیسرا محرم۔ یہ 3 مہینے جاہلیت کے دور میں بھی محترم تھے، ان کا احترام کیا جاتا تھا، اور وجہ یہ تھی اطراف و اکناف عالم میں کعبۃ اللہ کا لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ کسی قبیلے کو یہ اجازت نہیں تھی کہ کسی قافلے کے اوپر شب خون مارے، ان کے سامان لوٹے، ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ ان 3 مہینوں میں اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی حرم میں یا ارد گرد کے علاقوں میں آ جاتا تو اس کو قتل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی اس طرح حرمت ہوتی تھی، اس طرح اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ جو ہوا، یہ ان 3، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ علیحدہ ہے رجب کا۔ رجب میں حرمت والا مہینہ اس لیے قرار دیا جاتا تھا کہ اس میں لوگ آ کر خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کیا کرتے تھے، تو اس مہینے کو عمرہ کے لیے وقف کیا گیا، اور یہ 3 مہینے حج کے لیے وقف تھے تاکہ ان میں قافلے آئیں اور چین اور امن و امان سے رہیں اور واپس بھی پلٹ جائیں، کوئی کسی قافلے کو لوٹے نہ۔ ہیرا ایک علاقہ تھی، ایک سلطنت تھی، وہاں کا بادشاہ تھا نعمان بن منظر۔ مکہ کے باہر اور طائف کے سے 10 میل دور مکہ اور طائف کے درمیان ایک میلہ لگتا تھا حج کے دنوں میں، جسے عکاظ کا میلہ کہا جاتا تھا۔ اس میں لوگ آتے تھے، اپنی مصنوعات، اپنی پروڈکٹس بیچتے، اور یہاں سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے علاقوں میں خرید کر لے جایا کرتے تھے۔ وہ انٹرنیشنل روٹ بھی مکہ کا ہوتا تھا، اور اس دور میں جو وہ منڈی لگتی تھی وہ انٹرنیشنل لیول کی منڈی لگتی تھی، میلہ ہوتا تھا پوری دنیا۔ اس دور ہندوستان سے قافلے جاتے، یمن سے آتے، شام سے آتے، حتیٰ کہ یونان کے علاقے سے بھی وہاں قافلے، مصر سے قافلے آیا کرتے تھے، اور وہاں ایک تجارت ہوتی تھی، اور یہ سارا ان 3 مہینوں میں، حج کے مہینوں میں ہوا کرتا تھا سلسلہ۔ نعمان بن منظر جب اپنا قافلہ کوئی بھیجتا تو کوئی مکہ کے ارد گرد کے قبیلوں کا کوئی رئیس، سردار اسے پناہ بھی اس کا لے لیتا، اس کی ضمانت لیتا کہ وہ اس کو پناہ دے گا۔ اس نے جب اپنا قافلہ تیار کیا، دربار میں رئیس مکہ کے قبیلوں کے موجود تھے، اس نے کہا کہ اس دفعہ میرے قبیلے کو پناہ کون دے گا؟ تو قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص براد بن قیس النمری وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں تیرے قبیلے کو، تیرے اس قافلے کو پناہ دوں گا، قافلے کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ ایک اور شخص تھا جو قبیلہ بنو قیس کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اس کا نام تھا عروہ الرحال۔ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے گالی دے کر براد کو کہ یہ مردود کتا، اس طرح کے الفاظ اس نے بولے جاہلیت کے دور میں، یہ کیا تمہارے قافلے کو پناہ دے گا؟ میں جتنے بھی ارد گرد کے قبیلے ہیں سب سے تمہارے قافلے کو پناہ دیتا ہوں۔
اس نے یہ جب بات اب نعمان بن منذر نے اس کی قیادت میں اور اس کی رہنمائی میں قافلہ روانہ کر دیا۔ قافلہ چلتے چلتے جب بنو تمیم کے قریب ایک بستی ہے اوارا، وہاں جب پہنچی قافلہ، جو شخص تھا عروہ، اس کا تعاقب اور پیچھا کرتے ہوئے براد بن قیس، جس کو اس نے گالی دی تھی اور ذلیل کیا تھا نعمان کے دربار میں، وہ پیچھے چلتا آیا۔ عروہ نے کیا کیا، رات کو جناب والا اس نے شراب پی جہاں قافلہ ٹھہرا تھا، اس نے لونڈیوں کا ناچ دیکھا، گانے سنے، شراب کی دت، اسی نشے میں وہ اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ براد بن قیس جو ننگی تلوار لیے اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا، اس نے جب دیکھا کہ اب تو بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ترلے منتیں شروع کر دی، اس کی منت سماجت شروع کر دی کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے ذلیل کیا ہے لیکن میری جان بخش دے۔ اس نے کیا کیا، رحم نہیں کیا، تلوار لہرائی اور ایک ہی وار سے اس کی گردن اتار دی، اور جو قافلہ تھا اس کا خود اس نے سنبھال لیا اور وہ قافلہ لے کر خیبر کی طرف نکل گیا۔ خیبر کے علاقے کی طرف نعمان بن منذر کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی، اس نے دو اور شخص، دو قبیلوں کے قبیلہ غطفان کا شخص تھا مساور بن مالک کو بھیجا، قبیلہ غنم کا ایک شخص تھا اسد بن حسین، اس کو بھیجا کہ جا کر میرا قافلہ اس براد سے واپس لو اور جا کر تجارت کرو اوقاز کے ملے۔ لیکن یہ دو شخص جو تھے پیچھے چلتے چلتے خیبر کے علاقے میں پہنچے۔ خیبر میں جس شخص سے سب سے پہلے ان کا آمنا سامنا ہوا وہ خود برید بن قیس نمری تھا، جس نے قافلہ لوٹا تھا اور شب خون مار کے عروہ کو قتل کر کے لے گیا تھا قافلہ۔ وہ سب سے پہلے شخص ملا۔ ان دونوں نے اسے کہا کہ اس سے پوچھا، اس نے قیس نے کہ تم دونوں کس علاقے سے ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، اپنا قبیلہ غطفان قبیلہ غنم بتایا۔ انہوں نے کہا ان قبیلوں کے لوگوں کا خیبر میں کیا کام ہے؟ اس نے آنے کا سارا مقصد بتایا کہ منذر نے، نعمان بن منذر ہیرا کے بادشاہ نے انہیں بھیجا ہے اور قیس بن برید نمری نے قافلہ لوٹ لیا ہے، اسی کو تلاش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب وہ پہچانتے تو نہیں تھے، جس سے ملاقات ہوئی تھی وہ خود براد شخص تھا۔ اس نے اب کیا کیا کہ ان سے پیچھا کس طرح چھڑایا جائے۔ اس نے کہا میں اس کو براد کو جانتا ہوں، حالانکہ خود براد ہی تھا، میں اس کو جانتا پہچانتا ہوں، وہ شہر میں تو داخل نہیں ہوا، کھنڈروں میں گیا ہوا ہے، تم میں سے یہ بتائے کہ تم میں سے بہادر اور جنگجو شخص کون سا ہے؟ جو مساور تھا وہ کہنے لگا میں زیادہ تلوار چلا سکتا ہوں اور مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس کو کھنڈروں میں لے گیا، اس کو جناب والا کہا کہ یہ فلاں کھنڈر ہے، اس کی دیوار کے پیچھے وہ براد سویا ہوا ہے، اور ساتھ ہی کہا ذرا تلوار چیک تو کرا، اگر مقابلہ کرنا پڑے تو تیری تلوار چلے گی کہ نہیں۔ اس نے تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی اور اس نے چیک کیا، چیک کیا کرنا تھا، ایک ہی وار سے اس غطفانی کا ہی قتل کر دیا۔ براد نے دوسرا قتل کر دیا۔ اب جو ایک ساتھی اس کا پیچھے رہ رہا تھا اور دونوں اونٹوں کی اور سواریوں کی حفاظت کر رہا تھا، اس کو جا کر اس نے یہ پٹی پڑھائی کہ تیرا جو ساتھی ہے وہ تو بڑا بزدل نکلا، میں نے تو اسے مقابلے کے لیے کہا اور وہ مقابلے کیا کرتا، وہ تو وہاں بت کی طرح کھڑا ہے، سہما آگے ہی نہیں بڑھ رہا، اور تلوار جو اس کی چھینی تھی اس نے وہ وہاں ہی دیوار کے پیچھے رکھ کے آیا تھا۔ اب جب یہ گیا تو جناب والا تلوار پکڑ کے اس نے دوسرے قبیلہ بنو غنم کے شخص اسد کو بھی قتل کر دیا۔ اب جب قتل ہو گیا، قافلہ لوٹ لیا گیا، 3 شخصوں کا براد بن قیس نے قتل بھی کر دیا۔ یہ خبر، یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ حرمت کے مہینوں میں ہوا تھا، اور اس واقعہ کی جب خبر بن قریش کو پہنچی، بنو کنانہ کو پہنچی، قبیلہ بنو حوازن کو پہنچی، تو وہ اوقاز کے دن تھے اور وہاں ہی قریش جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن بنو کنانہ جن کا وہ شخص مارا گیا تھا عروہ الرحال، اس نے کہا قریش کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے
کہ تمہیں ہم معاف نہیں کریں گے، اپنے سردار عروہ کا تم سے ضرور بدلہ لیں گے، اور اگلے سال ہماری یہاں ہی مقابلہ ہوگا اوکاز کے علاقے میں، وہاں تمہارے ہم سردار قتل کریں گے اور اپنے سردار کا بدلہ لیں گے۔ اس دور میں حضرت ابو سفیان کا جو والد تھا حرب بن امیہ، وہ قریش کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ حرب نے اپنے بیٹے ابو سفیان کو کہا کہ تم بھی اعلان کر دے کہ آئندہ سال یہاں مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی، دیکھا جائے گا۔ سال گزرا، دونوں قبیلوں کے جناب والا جنگجو اکٹھے ہوئے اور شمتا گاؤں میں کے علاقے اور میدان میں وہ مقابلہ ہوا، حتیٰ کہ جب مقابلہ شروع ہوا دن کے ابتدائی دور میں قریش کا پلہ بھاری رہا، اور دوسرا فریق بنو حوازن جو تھا وہ شکست کر خوردہ رہے۔ لیکن جناب والا جب پچھلا پہر آیا دن کا تو بنو حوازن نے اس طرح بڑی شدت سے حملہ کیا کہ حتیٰ کہ قریش شکست کھا گئے۔ چند لوگ ان کے مارے بھی گئے، لیکن کوئی سردار ان کے ہتھے نہیں چڑھا۔ اب اگر اعلان کر دیا گیا اب جو جنگ ہوگی وہ اگلے سال ہوگی، یہی طریقہ تھا ان کا جاہلیت کے دور میں۔ ایک وقت مقرر کر لیتے تھے، اس وقت ان کی جنگ ہوتی تھی۔ پھر دوسری جنگ جو ہوئی وہ ابلا کے مقام پر ہوئی۔ یہ جنگ بھی بنو کنینا بھاری رہے اور قبیلہ قریش والے یہ بظاہر شکست کھا گئے۔ تیسرے سال پھر جنگ کا اعلان ہوا اور وہ شرب کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں قریش نے جناب والا اتنے جنگجو اکٹھے کیے، تیر انداز اکٹھے کیے، حتیٰ کہ بنو حوازن کو ناکو چنے چبا دیے اور اسے شکست، اس کے کئی سردار مارے اور 100 شخص ان کا قتل کیا۔ تیسرے سال میں یہ جنگ جیت گئے۔ اس کے علاوہ اگلے 2 سال بھی جنگیں جاری رہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ جنگ ہوئی، بنو حریرہ کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اگلے 5ویں سال کا اعلان کر دیا گیا۔ 5ویں سال جب اعلان کا بڑا مدبر شخص تھا عتبہ بن ربیعہ، وہ دونوں جنگ دونوں قافلوں کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا، یا معاشرہ مدر علامہ تقاتلون، اے مدر کے بیٹو کب تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہو گے، کب تک جنگیں لڑتے رہو گے، ایک دوسرے کو مارتے رہو گے؟ بنو حوازن نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرا نام عتبہ ہے اور میں چاہتا ہوں تم صلح کر لو، میں تمہیں صلح کی طرف دعوت دیتا ہوں، اپنے لوگوں کا خون نہ بہاؤ، خود ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، نہ قتل کرو ایک دوسرے کو، صلح کی طرف آ جاؤ۔ بنو حوازن نے کہا صلح کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا طریقہ بتاؤ۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سال کی جنگوں میں تمہارے جتنے شخص قتل ہوئے ہیں ہم ان کی دیت دیں گے، اور ہمارے جو قتل ہوئے ہیں ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ بنو حوازن نے کہا آگے سے کہ عتبہ تو ہے کون اور تیرا درجہ کیا ہے جو اتنا بڑا دعوت کر رہا ہے، اور ان شرائط کی ضمانت کون دے گا؟ عتبہ بن ربیعہ نے کہا میں ربیعہ کا بیٹا ہوں، سردار کا بیٹا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اور جب تک ہم تمہیں دیت نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارے نوجوان بیٹے تمہارے یرغمال تمہارے پاس رہیں گے، جب تک دیت نہیں دی جائے گی اپنے بیٹے ہم واپس نہیں لے سکے۔ ان میں حکیم بن حزام جیسا شخص بھی انہوں نے بطور رہن 40 افراد دیے، 40 بیٹے اپنے دیے، حتیٰ کہ جناب والا اس صلح کی وجہ سے جب بنو حوازن نے دیکھا کہ انہوں نے تو اپنے بیٹے بھی پیش کر دیے، انہوں نے دیت بھی معاف کر دی، اور اس طرح 5 سال کی لگاتار جنگوں کا خاتمہ ہوا، اور عتبہ بن ربیعہ کی وجہ سے یہ حرب فجار ختم ہوئی۔ ان جنگوں میں سے جو تیسرے سال جنگ ہوئی تھی شرب کے مقام پر، اس تیسری جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن کیونکہ وہ جنگ حرمت والے مہینے میں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل نہیں کیا،
کسی کو زخم نہیں لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اس جنگ میں شرکت کر رہے تھے، اس لیے اپنے چچاؤں کے دفاع کے لیے حضور آئے۔ اگر حضور کے چچا نہ ہوتے تو حضور اس جنگ میں شامل نہ ہوتے۔ اور حضور کا کام کیا تھا؟ صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں ایک جملہ ہے اس حرب فجار کے بارے میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتُ انبلو علی امامی، کہ اس فقرے کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ میں اپنے چچاؤں کو تیر ترکش سے نکال کر دیتا تھا اور وہ چلاتے تھے، اور دوسرا اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے چچاؤں کی ڈھال بنا ہوا تھا، رکاوٹ بنا ہوا تھا، ان کی طرف جو تیر آتے تھے اپنی ڈھال سے میں روک لیا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جگہ دو جی میں سب آ جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں جو شریک ہوئے، اس وجہ سے یہ جنگ معروف ہو گئی، اور شاید یہ حضور کی برکت ہی تھی کہ ورنہ تو ان کی جنگیں 100 سال تک جاری رہی، 120 سال تک جاری رہی، لیکن گویا حضور ہی ان جنگوں میں شامل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کا خاتمہ ہی کر دیا۔ تو آئندہ جو واقعہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا وہ واقعہ ہوگا حلف الفضول کا، وہ بڑا عظیم واقعہ ہوگا، اور اس حلف الفضول کے معاہدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم رول اور بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رہا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ محفل پاک جو ہوگی اس میں وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، اس سارے واقعہ سے جو میں نے آپ کو سنایا، بڑا لمبا واقعہ تھا، بڑا مختصر کر کے میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر اپنے لوگ ان کی جان پر بنی ہو تو ان کا دفاع کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن اس وقت جب وہ حق پر ہوں، جب وہ باطل پر ہوں، نہ حق ہوں، اس وقت ان کی مدد نہیں کرنی، مدد اس وقت کرنی ہے جب وہ حق پر ہوں، دفاع اس وقت ان کا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت پاک کے اس واقعہ سے جو سبق ملا اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔